اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر ہم کسی مہینے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یا کسی وقت کے ہاتھ میں یا کسی انسان کے ہاتھ میں، تو پھر وہ کیا ہوا؟ اس کو ہم نے شریک کر لیا، تو یہ ایک لحاظ سے شرک بھی بنتا ہے۔ بدعت تو خیر چھوٹا ہی لفظ ہے اس کے لیے۔ اس کے بارے میں چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان، رات اور دن اور ہر چیز کا خالق ہے۔ رات، دن اور ماہ و سال کے مجموعے کا نام زمانہ ہے، اور زمانے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اس کو برا نہ کہو۔ نہ تو بذات خود کوئی مہینہ اور سال برا ہے، اور نہ کوئی دن اور نہ کوئی زمانہ، کوئی منحوس نہیں، بلکہ برائی کرنے والے خود برے ہیں۔ مہینوں کا نام ہر قوم میں اپنی قومی زبان کے لحاظ سے رکھے گئے ہیں۔ عربوں نے اپنے محاوروں میں ان 12 مہینوں کے نام 12 قسم کے رکھے ہیں۔ عربی محاوروں کی وجہ تسمیہ کچھ آپ کے سامنے آتی ہے۔ اس کو آپ ابن کثیر کی اس آیت کے تحت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور سخاوی نے اپنی مشہور کتاب المشہور فی اسماء الایام والشہور، جس کا معنی ہے کہ مشہور ایام اور مہینوں کے ناموں کے بارے میں ان کی شہرت کیسے ہوئی، اس میں لکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو محرم اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں، اور اس نام کی وجہ اس کی حرمت کی تاکید ہے۔ اس لیے عرب جاہلیت کے زمانے میں اس کو بدل دیتے تھے، محرم کی جگہ کوئی اور مہینہ لے آتے تھے، کبیسہ کا مہینہ بڑھا دیتے تھے نا، کبھی حلال کر ڈالتے، کبھی حرام کر ڈالتے۔ اس کی جمع محرمات، محارم اور محاریم ہے۔ سفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عموماً ان کے گھر خالی رہتے تھے، اور یہ لڑائی بھڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے۔ جب مکان خالی ہو جائے تو عرب کہتے ہیں سفر المکان، سواد سے، اور اس کی جمع ہے اسفار، جیسے جمل کی جمع ہے اجمال۔ ربیع الاول کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں ان کی اقامت ہو جاتی تھی، یعنی رک جاتے تھے۔ ارتباع کہتے ہیں اقامت کو، اور اس کی جمع ہے ارباع، ربیع کی جمع ارباع، جیسے نصیب کی جمع انصباء، اور اسی وجہ سے اس کی جمع اربعہ بھی ہے، جیسے رغیف کی جمع ارغفہ بھی ہوتا ہے۔ ربیع الاخر، آخر نہیں آخر، فرق ہے نا دونوں میں۔ اس کا نام اس لیے کہ اسی وجہ سے ہے، گویا یہ اقامت کا دوسرا مہینہ ہے، آخر دوسرے کو کہتے ہیں نا، نیکسٹ۔ جماد الاولیٰ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پانی جم جاتا تھا۔ ان کے حساب میں مہینے گردش نہیں کرتے تھے، یعنی ٹھیک ہر موسم پر ہی ہر مہینہ آتا تھا۔ جس طرح فکس مہینے ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارا دسمبر میں سردی ہوتی ہے، اور تو ان کے ہاں بھی ابتدا میں وہ 10 دن بڑھا دیتے سال میں، تو پھر وہ کیا ہوتا، ایک ہی موسم میں مہینے آتے چلے جاتے۔ اور ہو سکتا ہے یہ وجہ بھی ہو کہ اگر یہ 10 دن نہ بڑھائے جائیں، کیونکہ عربی میں تو سارے مہینے گردش کرتے رہتے ہیں، ہر موسم میں آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب ابتدا میں انہوں نے اس کا نام یہ رکھا ہوگا تو اس وقت ایسا ہی موسم ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکہ میں تو بڑی گرمی ہوتی ہے، کہاں پانی جمتا ہے اور کس موسم میں جمتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ مکہ کی نسبت مدینہ ٹھنڈا ہے، اور وہاں اچھی خاصی سردی ہوتی، اور پھر اس کی نسبت ریاض اور نجد کا علاقہ جو ہے تو بہت ہی ٹھنڈا ہے، شدید قسم کی سردی پڑتی، شدید موسم ہے وہاں، شدید گرمی شدید سردی۔ کہا جاتا ہے محمد بن عبد الوہاب کے سنتریوں میں سے ایک سنتری سردی سے جم گیا تھا، کہا جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو صحیح ہے کہ نہیں، جس سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ جب ابتدا میں پہلی مرتبہ جو مہینوں کی سیٹنگ کر رہے ہوں گے ناموں کے اعتبار سے، تو اس میں جماد نقطہ ان جماد آپ کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک شاعر نے بھی کہا کہ جمادہ کی سخت اندھیری راتیں جن میں کتا بھی بمشکل ایک آدھ بار ہی بھونکتا ہے، یعنی ٹھنڈک کی وجہ سے۔ اس کی جمع جمادیات آتی ہے، جیسے حبارہ اور حباریات، یہ مذکر مؤنث دونوں طرح مستعمل ہے۔ جماد الاولیٰ اور جماد الاخرہ یا اخرى اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوسرا بھی ویسا ہی، یعنی 2 مہینے ایک جیسے، کیونکہ جب سردی آتی ہے تو ایک مہینہ ہی تو نہیں آتی۔ رجب یہ ماخوذ ہے ترجیب سے، ترجیب کہتے ہیں تعظیم کو، رجب تعظیم کی وجہ سے، کیونکہ یہ مہینہ عظمت و عزت والا ہے، اس لیے اس کو رجب کہتے ہیں۔ اس کی جمع ارجاب ہے۔
اور رجبات بھی ہے۔ شعبان کا نام شعبان اس لیے کہ اس میں عرب لوٹ مار کے لیے ادھر ادھر متفرق ہو جاتے، شعب گروہوں میں بٹ جاتے۔ تشعیب کے معنی ہے جدا جدا ہونا، پس اس مہینے کا نام یہی رکھ دیا گیا۔ اس کی جمع ہے شعابین اور شعبانات۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اونٹوں کے پاؤں بوجہ شدت گرمی کے جلنے لگتے تھے۔ رمضت الفصال اس وقت کہتے ہیں جب اونٹوں کے بچے سخت پیاسے ہوں۔ اس کی جمع رمضانات آتی ہے، ہم تو اردو میں رمضانوں کہتے ہیں نا، تو رمضانات، اور رمادین اور رامزہ بھی آتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ محض غلط اور ناقابل التفات قول ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ شوال ماخوذ ہے شالت الابل سے، یہ مہینہ اونٹوں کی مستیوں کا مہینہ ہے، یعنی ابتدا میں جب رکھا گیا اس کا نام، اور یہ وہیں اٹھا دیا کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام یہی ہو گیا۔ اس کی جمع شواویل اور شواول اور شوالات آتی ہے۔ ذوالقعدہ یا ذوالقعد کا نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں عرب لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھ جانا، لڑائیاں لڑ کے بیٹھ جاتے، نہ لڑائی کے لیے نکلتے اور نہ سفر کے لیے۔ اس کی جمع ہے ذوات القعدہ۔ ذوالحج کو ذوالحج اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ میں حج ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام یہ مقرر ہو گیا۔ اس کی جمع ہے ذوات الحج، ذو سے ذوا اور حج کو حج ہی، حجات نہیں۔ تو یہ تھی ان ناموں کی وجہ تسمیہ۔ اب ہفتے کے دنوں کو لیجیے، اتوار سوموار منگل بدھ، تو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد، اس کی جمع احاد بھی ہوتی ہے۔ پیر کے دن کو کہتے ہیں اثنین، احد 1 اور اثنین 2، اور اس کی جمع اثانین آتی ہے۔ منگل کو ثلاثاء کہتے ہیں، ثلاثاء کیا ہے؟ تیسرا، یہ مذکر بھی بولا جاتا ہے اور مؤنث بھی۔ اس کی جمع ثلاثاوات اور اثالث آتی ہے۔ بدھ کے دن کو اربعاء کہتے ہیں، اس کی جمع اربعاوات اور ارابی آتی ہے۔ جمعرات کو خمیس کہتے ہیں، وہ اربع خمسہ سے خمیس، اس کی جگہ اخمسہ اور اخامس آتی ہے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جماعات آتی ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہفتے کو سبت کہتے ہیں، سبت کا معنی ہے قطع کرنا، کاٹنا۔ چونکہ ہفتے کے دنوں کی گنتی یہاں ختم ہو جاتی ہے، بات کٹ جاتی ہے، لہذا اس کو سبت کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہود کے لیے سبت خاص طور پر اہم دن تھا، اس میں وہ آرام کیا کرتے تھے، یعنی کام ان کے ختم ہو جاتے تھے۔ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، وہ تو ہیں قابل احترام۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینے جو ہیں ان کا احترام نہیں کرنا چاہیے، ان میں جو چاہے انسان کرے،